بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں اور عزیز ساتھیوں، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دن رات محنت کرنے کے بعد بھی گھر میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ مہینے کے شروع میں آنے والی تنخواہ سستے پانی کی طرح ہاتھوں سے کیوں نکل جاتی ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کماتا تو بہت ہے مگر بیماریاں، ناگہانی مصائب اور ذہنی بے سکونی اس کا سارا مال نگل جاتی ہے؟ آج کی یہ ویڈیو کسی عام موضوع پر نہیں بلکہ آپ کی زندگی، آپ کے گھر کے سکون اور آپ کے رزق کی برکت سے جڑی ہوئی ہے۔ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان 7 بڑی وجوہات کا احاطہ کریں گے جن کی وجہ سے انسان کا رزق روک دیا جاتا ہے یا اس سے برکت چھین لی جاتی ہے۔ ان میں سے 7ویں وجہ اتنی اہم اور دل ہلا دینے والی ہے کہ اکثر لوگ یہ غلطی ہر روز بلا جھجک کرتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کے روزی کا دروازہ کیوں بند ہو رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کشادگی ہو، قرضوں سے نجات ملے اور رزق میں بے پناہ برکت ہو تو اگلے 15 سے 20 منٹ میرے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ جڑے رہیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ بات آپ کی زندگی کا رخ بدل دے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ٹھہر کر ایک بنیادی بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آخر رزق ہے کیا؟ ہم میں سے اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ رزق کا مطلب صرف روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس، بڑا بنگلہ یا گاڑی ہے، لیکن اسلام ہمیں رزق کا ایک انتہائی خوبصورت اور جامع مفہوم سکھاتا ہے۔ پیسہ تو رزق کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ آپ کی صحت اللہ رب العزت کا رزق ہے۔ آپ کے دل کا سکون اور اطمینان رزق ہے۔ ایک نیک اور فرما بردار اولاد رزق ہے۔ نیک اور مخلص دوست بھی رزق ہے۔ ایمان کی حلاوت رزق ہے۔ علم نافع اور وقت کی برکت رزق ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اربوں روپے کا بینک بیلنس ہے مگر وہ سکون کی ایک نیند کے لیے ترستے ہیں۔ ڈاکٹروں نے ان کا کھانا پینا بند کر رکھا ہے۔ کیا آپ ایسی دولت کو برکت کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اصل رزق وہ ہے جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کر دے اور آپ کی زندگی میں وہ سکون پیدا کرے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے یا بندہ کچھ غلطیاں کرتا ہے تو رزق کی یہ تمام نعمتیں آہستہ آہستہ اس سے چھین لی جاتی ہے۔ آئیے اب باری باری ان 7 بڑی وجوہات کا جائزہ لیتے ہیں جو ہمارے رزق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے۔ رزق کے رکنے اور برکت کے ختم ہونے کی پہلی اور سب سے بڑی وجہ گناہوں کی کثرت اور معصیت پر اصرار ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اور ان پر شرمندہ ہونے کے بجائے ان کا عادی بن جاتا ہے تو اس کے رزق کے راستے تنگ کر دیے جاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث نمبر 4022 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ انسان اپنے گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے ملنے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پر غور کیجئے، کتنے ہی ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں ہمارا کوئی کام بننے والا ہوتا ہے، رزق کا کوئی بڑا وسیلہ بننے والا ہوتا ہے، لیکن ہمارے کسی ایک گناہ کی وجہ سے وہ دربار بند ہو جاتا ہے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ ترجمہ، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے
وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہوتی ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہم گناہوں کی دلدل میں گرتے ہیں تو ہمارے رزق کی برکت جڑ سے کٹ جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بازار کے حالات خراب ہیں یا نوکری میں مسئلہ ہے، لیکن حقیقت میں مسئلہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان تعلق کا ہوتا ہے۔ رزق کے رکنے کی دوسری بڑی وجہ نماز میں غفلت، خصوصاً فجر کی نماز چھوڑ دینا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح کا وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، جب کائنات کا مالک اپنے بندوں میں رزق بانٹ رہا ہوتا ہے؟ اس وقت جو شخص غفلت کی نیند سو رہا ہو، وہ برکت سے کیسے حصہ پا سکتا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 858 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے دن اور رات میں باری باری تمہارے پاس آتے ہیں، اور وہ فجر اور عصر کے نماز کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، جب اللہ رب العزت کہ فرشتے ہمارے حاضری لگانے آتے ہیں اور ہم بستر پر بے خبر سوئے ہوتے ہیں، تو کیا ہم برکت کے مستحق ٹھہریں گے؟ مسند احمد کی صحیح روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو صبح کے وقت سوتے دیکھا تو فرمایا، بیٹی اٹھو اور اپنے رب کے رزق کی تقسیم میں حاضر رہو اور غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فجر کی طلوع سے لے کر آفتاب کے نکلنے تک لوگوں کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے۔ جو لوگ فجر کی نماز قضا کرتے ہیں، ان کے گھروں سے سکون اور روزی کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ رزق کی تنگی کی تیسری بڑی وجہ والدین کی نافرمانی اور ان کا دل دکھانا ہے۔ والدین زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمت کا مجسمہ ہے۔ صحیح ابن حبان میں روایت ہے، حدیث نمبر 429، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جو شخص اپنے ماں باپ کو اف تک کہتا ہے، ان کی ضرورتوں سے منہ موڑتا ہے، ان پر چلا کر بات کرتا ہے یا ان کا دل دکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ دنیا کی تمام تر تدبیریں کر لیں، دن رات ایک کر کے محنت کر لیں، لیکن اگر آپ کی ماں کے دل سے آپ کے لیے آہ نکل رہی ہے یا آپ کا باپ آپ کے رویے سے دکھی ہیں، تو یاد رکھیے آپ کی کمائی میں کبھی برکت نہیں ہو سکتی۔ والدین کی دعائیں انسان کو عرش تک لے جاتی ہے، اور ان کی بد دعا انسان کی دنیا و آخرت تباہ کر دیتی ہے۔ رزق بند ہونے کی چوتھی بڑی وجہ صلح رحمی کو ختم کرنا، یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنا ہے۔ آج کے دور میں معمولی باتوں، زمین کے ٹکڑوں اور انا کی خاطر سگے بھائیوں، بہنوں اور قریب کے رشتہ داروں سے بول چال بند کر دیا جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5986 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2557 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کے عمر دراز کی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کر رکھے۔ اس حدیث کا مفہوم الٹ کر دیکھیں تو صاف ظاہر ہے کہ جو شخص قطع رحمی کرتا ہے،
رشتے ناتے توڑتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے اور اس کی عمر سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ کیا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ کتنے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں؟ رزق کی برکت ختم ہونے کی پانچویں بڑی وجہ حرام کمائی، سود، دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی اور جھوٹ بولنا ہے۔ سنن النسائی کی صحیح حدیث نمبر 4458 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدار اور فروخت کنندہ کے بارے میں فرمایا، اگر وہ سچ بولے اور حقیقت کو واضح کر دیں تو ان کی خرید و فروخت میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولے اور عیب چھپائیں تو ان کی بیع کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بول کر یا ناپ تول میں کمی کر کے وہ زیادہ مال کما لیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس مال کی روح یعنی برکت کو قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سود کے بارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت کا واضح فرمان ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ ترجمہ: اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکر گناہ گار کو پسند نہیں کرتا۔ حرام کی کمائی بظاہر اعداد و شمار میں زیادہ نظر آ سکتی ہے، لیکن انجام کار وہ ہسپتالوں کے بلوں، مقدمات اور ناگہانی آفتوں کی نذر ہو جاتی ہے۔ رزق رکنے کی چھٹی بڑی وجہ زکوٰۃ کی عدم ادائیگی اور صدقہ و خیرات سے ہاتھ روکنا ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا، حالانکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2588 میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جب انسان اپنے مال میں سے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا حق یعنی زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اللہ تبارک و تعالی اس مال کو محفوظ رکھنے کی ضمانت واپس لے لیتا ہے۔ پھر وہی مال بیماریوں، نقصان اور حادثات کا سبب بن جاتا ہے۔ جو ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دینے کے لیے کھلے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کے آگے پھیلنے نہیں دیتا، اور جو ہاتھ بخیلی سے بند ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق کا نکلنا بھی بند کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں ساتویں اور سب سے اہم وجہ کی طرف، اور ساتویں وجہ سن کر آپ واقعی حیران رہ جائیں گے، کیونکہ اکثر لوگ یہی غلطی روز کرتے ہیں لیکن انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ساتویں وجہ ہے استغفار ترک کر دینا، دعا سے غفلت برتنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل توکل چھوڑ کر صرف مادیت اور اپنے ذرائع پر بھروسہ کر لینا ہے۔ ہم اپنی عقل، اپنے ڈگریوں، اپنے کاروباری تجربے اور اپنے تعلقات پر تو پورا بھروسہ کرتے ہیں، لیکن کائنات کے مالک پر ہمارا توکل کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم دن بھر ہزاروں باتیں کرتے ہیں مگر اپنے رب سے سچے دل سے استغفار نہیں کرتے۔ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کا عجیب و غریب اثر بیان فرمایا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ترجمہ: پس میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سبحان اللہ!
استغفار وہ چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ جب انسان استغفار چھوڑ دیتا ہے تو اس پر غم اور روزی کی تنگی مسلط کر دی جاتی ہے۔ سنن ابو داود کی روایت حدیث نمبر 1518 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، آئیے ایک نظر میں ان 7 وجوہات کا مختصر خلاصہ دوبارہ دہراتے ہیں تاکہ یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جائیں۔ نمبر 1، گناہوں کی کثرت جو بندے کو رزق سے محروم کر دیتی ہے۔ نمبر 2، نماز، بالخصوص فجر کی نماز سے غفلت اور صبح کی برکت سے محرومی۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی اور ان کا دل دکھانا۔ نمبر 4، صلہ رحمی کا خاتمہ اور رشتہ داروں سے قطع تعلق۔ نمبر 5، حرام کمائی، سود، دھوکہ دہی، ناپ تول میں کمی اور جھوٹ۔ نمبر 6، زکوٰۃ کی عدم ادائیگی اور صدقہ دینے سے بخل کرنا۔ نمبر 7، استغفار کا ترک کرنا اور اللہ تعالیٰ پر توکل کی بجائے صرف دنیاوی اسباب پر تکیہ کرنا۔ آئیے اب ہم سب مل کر اپنے رب کے حضور انتہائی عاجزی، ندامت اور خلوص کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور رزق و برکت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، اے زمین و آسمان کے مالک، اے تمام کائنات کو رزق دینے والے رازق المطلق، ہم تیرے گناہ گار، خطا کار اور عاجز بندے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، ظاہر و باطن، جانے انجانے کیے گناہوں کو معاف فرما۔ اے باری تعالی، اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری نمازوں کی غفلت کی وجہ سے یا ہمارے والدین کی کسی ناراضگی کی وجہ سے ہمارا رزق تنگ ہو چکا ہے، تو اے غفور الرحیم، اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں، ہماری کمائی میں، ہمارے صحت میں، ہماری اولاد میں اور ہمارے وقت میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق فراوانی کے ساتھ عطا فرما، اور حرام کے ایک ایک لقمے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، غیب کے خزانوں سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں عزت اور برکت والا روزگار عطا فرما۔ جن کے یہاں اولاد نہیں انہیں صالح اور فرما بردار اولاد سے نواز۔ ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور اتفاق کا گہوارہ بنا دے، اور ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول و منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ علمی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اپنی حاضری درج کروائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ایسی ہی مستند اور فکر انگیز ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔
اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا، والسلام علیکم۔